بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں، کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو طول دے کر ایسے اختلاف کی صورت بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر حقیقت چھپ کر رہ گئی ہے۔ جو اصل مقصد تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا اور باہمی تنازعات، باہمی جھگڑے ہی ہمارے سامنے رہے۔ کل 30 اکتوبر 2020 کو پاکستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اور اس سلسلے میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ معاشرے میں ایسا جو بآواز بلند اس خوشی کو منانے کا قائل اور اسے عید میلاد النبی کا نام دے کر جشن کی صورت میں اسے مناتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو ببانگ دہل، جو کھلے الفاظ میں اس کا انکار کرتا اور اس دن کو منانے کی مخالفت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی بار ان کی پیدائش کا دن آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں بارہا یہ دن آیا، تابع تابعین کی تک یہ دن آتا رہا، لیکن کسی نے اس دن کو منایا نہیں، کسی نے اس دن کو اس طرح جشن کی صورت میں نہیں منایا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے منانا درست نہیں، بدعت ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے ان دین کے احکامات میں، ان دینی احکامات میں کوئی نئی چیز بیان کری جو اس میں نہیں ہے، کوئی نئی چیز بیان اس نے کر دی جو پہلے سے موجود نہیں، تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری طرف جو اس دن کو منانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی احسان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس احسان کے احسان مند ہو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں بیان کرو۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونے کا جو حکم ہے، تو سب سے بڑا اللہ کا احسان مومنین پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ یہ سب سے بڑا احسان فرمایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی دلیل پیش کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کیوں اس احسان کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ دو طرفہ دلائل کا انبار لگایا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن کیوں نہ منایا جائے، اسے کیوں عید نہ کہا جائے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ بن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ تو اس دن کو بطور عید منانے والے کہتے ہیں کہ جب آسمان سے نازل ہونے والا کھانا اور اس دن جس دن یہ کھانا نازل ہو وہ عید ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ دو طرف دیکھ لیں، دلائل دو طرف اپنی بات کو ثابت کرنے پہ زور صرف کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت چھپ کر رہ جاتی ہے، اور وہ حقیقت ہے محبت رسول۔ محبت رسول جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے، کہ قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہونا چاہیے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 15 میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں کہ جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب آپ خود بتائیے، محبت جس سے ہو اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہونی چاہیے، اس سوچ میں پڑنا چاہیے کہ اس محبت کا اظہار میں کروں کہ نہ کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے افضل، تو اس محبت کے اظہار کرنے میں تو کہیں کوئی آر، کہیں کوئی پریشانی، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مانیے اس دن کو عید میلاد النبی کہیے، لیکن دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیے، اسے عید کے طور پہ منائیے، اسے جشن عید میلاد النبی کا نام دے کر اپنے نبی کی محبت کا اظہار کیجئے، لیکن پھر کہہ دوں دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے پھر کام بھی اس کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا دن مناتے رہے، اس طرح خوشی کا دن منائیے، ان چیزوں کے ذریعے یہ دن نہ منائیے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک طرف نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہو اور ہو ان طریقوں سے رہا ہو جس سے نبی منع فرما کے گئے ہوں، تو یاد رکھیے یہ یقیناً خوشی کا دن ہے، یہ یقیناً عید میلاد النبی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اسے عید کے طور پر، اسے خوشی کے دن کے طور پہ اسی طریقے سے منائیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا دن مناتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔